خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ گواہی ٹیلی ویژن کے پروگرام آج کی گواہی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں آپ سب کے فیڈ بیکس کے لیے، آپ کی دعاؤں کے لیے، اور خاص طور پر جب ہم گواہی ہوپ سینٹر کی تعمیر ان دنوں میں کر رہے ہیں اور آپ بڑی قربانی دے کر اس بڑے کام کا حصہ بن رہے ہیں، میں آپ سب کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، یہ میں انڈیویجول یا ہماری ٹیم نہیں، بلکہ جو کچھ خدمت ہم کر رہے ہیں یہ ہم مل کر رہے ہیں۔ آپ تمام بہن بھائی اس خدمت میں ہمارے حصے دار ہیں۔ آپ کی دعائیں، آپ کے ہدیہ جات ہی کے سبب سے خدا کا کام اور خدا کی بادشاہت وسعت پا رہی ہے، اور میں اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ آپ سب کے لیے میری یہ دعا ہے کہ خدا کا آسمان آپ کے لیے کھلا رہے اور اس کی برکتیں آپ کی زندگی پر نازل ہوتی رہیں۔ آج میں بہت خوش ہوں، خدا کے دو عظیم خادم، دو نوجوان خادم جنہیں خدا ملک پاکستان میں اپنی برکت کے لیے استعمال کر رہا ہے، اپنی بادشاہت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں ان کی خدمتوں کے لیے اور ان کی زندگی کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ آج آلموسٹ تھوڑا وقت ہم نے مل کر ساتھ گزارا اور بہت خوشی ہوئی مجھے، کس دل جمعی اور جانفشانی سے یہ بھائی خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اور آج یقیناً آپ بھی اس ایپیسوڈ سے برکت پائیں گے۔ اگر آپ آج کے ایپیسوڈ کے بارے میں ہمیں ریویوز یا کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں، ہمارے نمبر ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں، ضرور ہمیں فون کیجیے گا، لکھیے گا، تاکہ ہم جان سکیں کہ کس طور پر گواہی ٹیلی ویژن آپ کی برکت کا باعث بن رہا ہے۔ میں ان نوجوان خادموں کا تعارف آپ کے ساتھ کرانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں وٹنس پینٹیکوسٹل چرچ کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین جناب پاسٹر عدنان پال صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں پاسٹر جشوا جان، جو کہ گلوری فیلڈ فاؤنڈیشن اور کرائسٹ پینٹیکوسٹل چرچ کے پاسبان ہیں۔ اس بڑی خدمتوں کو یہ نوجوان مل کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب ویلکم۔ تھینک یو سر۔ میں بہت خوش ہوں، تھینک یو بردر جشوا۔ میں بہت خوش ہوں کہ آج ہم مل کر اس پروگرام کو کر رہے ہیں، اور آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت نکالا ہے، اور یقیناً مصروفیات بہت زیادہ ہیں، لیکن آئی ایم سو گریٹفل کہ آپ نے آج کا وقت ہم نے دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، گواہی ٹیلی ویژن پر آئیں، اور یہ بھی بڑا حسن اتفاق ہے کہ جو وٹنس پینٹیکوسٹل ہے، یعنی کہ گواہی پینٹیکوسٹل چرچ، پادری صاحب اس کے جو ہے وہ فاؤنڈر ہیں۔ مجھے بتا رہے تھے، جب میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری گواہی ٹیلی ویژن کی جو مرکزی یا فاؤنڈیشنل ورس ہے وہ اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب اور 8ویں آیت ہے، اور وہی جو ہے وہ پادری صاحب کو خدا نے دی۔ تو بھائی صاحب کچھ رویا کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کی ٹیسٹمنیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ شیئر کریں، خدا نے یہ نام کیسے آپ کو دیا، اور گواہی ٹیلی ویژن کے ناظرین کے ساتھ کچھ اپنی گواہی بھی شیئر کریں۔ میری طرف سے تمام گواہی ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو سلام، اور سب سے پہلے پاس صاحب میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ نے گواہی ٹیلی ویژن کے پروگرام آج کی گواہی میں مجھے مدعو کیا۔ خداوند آپ کو برکت استعمال کرے۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ میرا تعلق جو ہے وہ وٹنس پینٹیکوسٹل چرچ سے ہے، تو بچپن ہی سے میں خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چل رہا ہوں، اور اس بات کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ میری والدہ کی دعائیں میرے ساتھ تھیں، تو ابھی میں خدمت میں ابھی سٹارٹ تھا، میرا شروع ہی تھا، تو میں شروع سے یوتھ لیڈر تھا۔ تقریباً 40 کے قریب نوجوان جو ہیں وہ میرے انڈر میں کام کرتے تھے، اور وہ 40 کے 40 ہی نوجوان پاک روح سے مامور تھے۔ بڑا خداوند جلالی کام کر رہا تھا نوجوانوں کے وسیلے۔ تو اسی طرح ہم نے ایک دن دعا کر رہے تھے، اور وہاں پر خدا نے ہمیں یہ رویا دکھائی، اور خدا نے پھر مجھے وہ یہ نام دیا، اور آج میں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ وٹنس پینٹیکوسٹل چرچ ایک علاقہ سے شروع ہوتے ہوئے آج تقریباً پاکستان کے 8 شہروں میں۔ واو ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ اور کتنے عرصے میں ہوا پاسٹر عدنان، یہ بھی کچھ بتائیے گا ہمیں۔ یہ سارے عرصے سر 6 سال میں، یہ سارا 6 سال میں۔ واو پریز دی لارڈ۔ 10 چرچ برانچز جو ہیں۔ واو ہاللویہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ
جو وٹنس پینٹیکوسٹل چرچ ہے جو میرپور میں ہم جو ہے وہ ایونجلزم کی خدمت کرتے ہیں، پاسٹر منیر صاحب جو ہیں وہ پادری صاحب کے زیر سایہ رہ کر خدمت کر رہے ہیں، وائس چیئرمین ہیں ان کے، اور وہ ہمارے بہت زبردست دوست ہیں، ہم خدمت بھائی ہیں۔ ہم مل کر ارشاد اعظم کا کام کر رہے ہیں۔ تو 6 سالوں میں 10 برانچز جو ہیں وہ اس وقت پورے پاکستان میں ہیں، سندھ میں ہی ہیں یا آؤٹ آف سندھ بھی ہیں؟ کراچی سے لے کر سندھ میں، پھر پنجاب خانے وال میں، ونڈرفل، میں، واو، اور اب خداوند کے فضل سے قریب ہم گجرانوالہ میں بھی، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ تو ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے ہم یسوع کی گواہی جو ہے وہ آمین آمین، واٹ اے پاورفل ٹیسٹمنی، بہت زبردست آپ نے ٹیسٹمنی شیئر کی ہے۔ پاسٹر جشوا ویلکم، میں ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آپ کی خدمت کے لیے، اس بلاہٹ کے لیے جو خدا نے آپ کی زندگی میں رکھی ہے۔ کچھ اپنی ٹیسٹمنی شیئر کریں، اور بہت خوبصورت نام آپ نے اپنی فاؤنڈیشن کا رکھا ہے، گلوری فیلڈ، اور کچھ اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں۔ جی ضرور۔ سب سے پہلے آپ کا میں بے حد شکر نو گزار اٹس ہوں مائی کہ جوائے آپ نے بردر، آج کی گواہی میں ایک گواہی کے لیے یہاں مدعو کیا ہمیں، اور گواہی ٹی وی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری دعاؤں کا جواب ہے۔ آمین۔ جب میں گجرات گیا 2006 میں، جی جی، تو جب وہاں میں کچھ کلام کی باتیں کر رہا تھا، تو میں نے کہا میں کچھ عرصے میں یہاں سے چلا جاؤں گا، ہاں، تو کس طرح کلام ان تک پہنچے گا، اور خدا کا شکر ہے کہ گواہی ٹی وی آج وہاں پر کام کر رہا ہے، یہ دعاؤں کا جواب ہے۔ آمین۔ اب آتا ہوں میں اپنی گواہی کی جانب۔ میرے باپ دادا جو ہیں وہ عرصہ دراز سے خداوند یسوع مسیح کی پوری پیروی کرتے ہیں۔ ایبسلیوٹلی، ایبسلیوٹلی، میرے دادا دادی خداوند کی خدمت میں بڑے مگن تھے۔ ہاللیلویہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ جب بھی کوئی وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتا ہے تو خداوند اس کا پھل ضرور دیتا ہے۔ تو میرے والد بشپ نعمت جون پہلا پھل تھے خاندان، ہاللیلویہ، جو خادم بنے 1972 میں، انہوں نے سیمنری کی اور پھر بی ٹی آئی کی، اور پھر 1975 میں انہوں نے کرائسٹ پینٹیکوسٹل چرچ کی بنیاد رکھی، جی پھر وہاں سے خدمت کی، اور پھر تقریباً 35 سال بعد واو، یہ پھل جو آپ کے سامنے ہے، خدا نے 2010 میں جب میں کالج میں تھا، تو میں نوجوانوں کو ضرور بتانا چاہوں گا، جو کالج اور یونیورسٹی کی لائف ہوتی ہے یہ ایک بڑی ٹف لائف ہوتی ہے، اس میں نوجوانوں کے بگڑنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں خود تجربہ کر چکا ہوں، تو خداوند کا شکر ہے کہ میں نے آنکھ ہی ایسے گھرانے میں کھولی جہاں میں جب اٹھتا تھا تو دعا ہو رہی ہوتی، واو، ہاللیلویہ، اور وہ دعا جو ہے وہ میرے دن بھر میرے کانوں میں گونجتی رہتی، آمین، خدا کا کلام میرے کانوں میں گونجتا رہتا، ہاللیلویہ۔ اور میں یہ گواہی دینا چاہوں گا کہ میرے والد نے کبھی بھی مجھے اپروچ نہیں کیا کہ آپ پاسبان بنے، وہ کہتے تھے کہ اگر بلاہٹ ہوگی میرے بچوں کی تو وہ خدا آئیں گے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے بڑے بھائی ریورنڈ ناصر جون، ان کو تقریباً 25 سال خدمت میں ہو گئے ہیں، اور مجھے تقریباً 12واں سال۔ واو، ہاللیلویہ، واو، واٹ اے بلیسنگ۔ ایک آیت میں ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ میں جب بھی کلام کو پڑھا کرتا تھا جب میں کالج میں تھا، تو امثال کی کتاب میں میرے سامنے یہ آیت آئی، امثال 30 باب کی 19 آیت، عقاب کی راہ ہوا میں اور سانپ کی راہ چٹان پر، اور جہاز کی راہ سمندر میں، اور مرد کی روش جوان عورت کے ساتھ۔ اس سے ہرگز مراد نہیں ہے کہ یہ کسی عورت کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک گناہ کی بات ہو رہی ہے۔ میری راہ کس طرف ہے، میری راہ کس طرف ہے؟ میں یوحنا کی انجیل میں پڑھ رہا تھا کہ یسوع مسیح کے ہاتھ میں ایک چھاج ہے جس میں ہم تمام لوگ ہیں، وہ گیہوں کو الگ کرے گا اور بھوسی کو الگ کر دے گا، خارج کرے گا۔ اب سب ہیں لیکن مجھے اس پر ورک کرنا تھا کہ کیا میں اس چھاج میں قائم رہوں گا یا بوسی بن کر اڑ جاؤں گا۔ تو پھر 2010 میں نے بپتسمہ لیا اور پھر خدمت کا آغاز کیا، اور یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ میں اپنی دینی تعلیم بھی حاصل کرتا رہا، اور خداوند کا شکر ہے مبشر بنا، اور آج میں ایک چرچ کا پاسبان بھی ہوں، اور گلوری فیلڈ فاؤنڈیشن کی بنیاد میں نے 2017 میں رکھی، اور آج 4 سال بھی اس منسٹری کو ہو چکے ہیں، جو آسٹریلین منسٹری ہے۔ میری انٹرنیشنل پریزیڈنٹ جو ہیں ان کا نام ایونجلسٹ تانیہ ہال ہے، جو ڈاکٹر تانیہ ہال ہیں، انہوں نے بھی ڈاکٹرین کمپلیٹ کی ہے، اور بس۔ ہاللیلویہ، واٹ اے پاورفل ٹیسٹیمنی۔ پاسٹر عدنان صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ کچھ 40 نوجوان جو ہے ان کا ایک نوجوانوں کا ایک گروپ تھا، اور آپ سب روح القدس سے معمور تھے، اور سب خدا کی خدمت میں مگن ہیں۔
مجھے کچھ بتائیں کہ نوجوان جو ہے، آج کا نوجوان جہاں ٹیکنالوجی ہے، جہاں پر ڈسٹریکشن ہے، بھائی جشوا بھی بتا رہے تھے کہ جب کوئی کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو اس کا بگڑنے کا یا دنیا میں جانے کا چانسز زیادہ ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آج کا نوجوان کس طور پر خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے لیے پرجوش ہے یا اس کے اندر خدا کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے؟ آمین۔ میں پاس صاحب یہاں ایک بات آپ سے کہوں گا، میں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے جوانی میں اپنی خدمت کے لیے چنا، اور میرا دل بڑا شاد ہوتا ہے جب میں اس بات پر غور کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے جوانی میں اپنی انجیل دی ہے۔ واو! اور میں جب خدا نے مجھے اس عمر میں جوانی میں انجیل دی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ خداوند اگر تو نے مجھے جوانی میں نوجوانی میں اپنی خوشخبری انجیل دی ہے تو اب مجھے وہ نوجوان دے جو گناہ گار ہیں۔ آمین۔ تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں نے جب بھی خداوند کے حضور خدمت کا آغاز کیا تو میں نے خدا سے جوان ہی مانگے، واو، اور میں نے ہاللویہ۔ خدا سے کہ خداوند جوان کیسے بدل سکتے ہیں، تو پھر خدا نے مجھے اپنا کلام دیا، اگر جوان کی جوانی بدل سکتی ہے تو وہ خدا کے کلام سے بدل سکتی ہے۔ آمین آمین۔ کیونکہ داؤد کہتا ہے کہ جوان رکھے گا کیسے اپنا راہ میں صاف رکھے گا، تو آگے وہ کہتا ہے کہ تیرے کلام نو میں دل وچ رکھیا تیرا گناہ۔ واو! تو آج کے دور میں جو نوجوان بچ سکتا ہے، جو نوجوان اپنی زندگی میں بحالی لا سکتا ہے، وہ خدا کا کلام ہے۔ تو آمین۔ میں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اگر خداوند تو نے مجھے جوانی میں انجیل دی ہے تو اب مجھے گناہ گار لوگ دے تاکہ میں اس انجیل کو ان گناہ گار لوگوں تک لے کر جاؤں، ان گناہ گار جوانوں تک لے کر جاؤں، تاکہ تیری انجیل کے وسیلہ سے وہ نوجوان کھینچے چلے آئیں۔ ہاللویہ۔ آج میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے چرچ میں عزیز آباد میں زیادہ جو کثرت ہے تعداد کی وہ نوجوانوں کی ہے۔ میرے پاس بجانے والے جو چرچ میں وہ نوجوان ہیں، پاک سے مامور ہیں، گانے والے نوجوان، چرچ کی خادمہ بہنیں نوجوان ہیں، بشرس، ڈیکنز، ایلڈر جو ہیں وہ سارے نوجوان ہیں، اور یہ صرف خدا کے میں نے کہا کہ خدا نے مجھے انجیل کی خاطر نوجوان لوگ دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ۔ واو، پریز دی لارڈ۔ میں یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج کے نوجوان جو ہے وہ چرچ سے بور ہو گئے ہیں۔ کیوں جی بھائی جشوا؟ چرچ کے پاس ایسی کچھ نہیں ہے، اور بڑی حوصلہ افزا بات پاسٹر عدنان صاحب نے کہی ہے کہ ان کے چرچ میں بجانے والے، گانے والے، خدمت گزار سب نوجوان ہیں۔ خدا نوجوانوں کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ہمیں بھائی جشوا جون کی طرح ہمیں اس بلاہٹ کو لینا ہے۔ بھائی صاحب بڑے چیلنجز ہوں گے، اور آپ نے سوچا ہوگا کہ بھائی اب میں پڑھ رہا ہوں، میں ڈگری لے کر اس فیلڈ میں جاؤں گا، بہت سارا پیسہ کماؤں گا اور میرا مستقبل کچھ اور ہوگا۔ کیا کوئی ایسی چیزیں بھی آپ کے ذہن میں چل رہی تھیں، یا خدمت میں آنا بہت سموتھ تھا؟ کیونکہ آج دنیا میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی میں چرچ نہیں جاؤں گا، چرچ جو ہے وہ تھے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، منفی باتیں ہیں۔ نوجوان کی کچھ ہاؤ دے تھنک، کچھ بتائیے اس کے بارے میں۔ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو یقیناً ایسے بہت سی باتیں آتی تھیں کہ میں بزنس کر لوں، میں یہ کر لوں، کیونکہ میں اگر بزنس اس وقت کرتا تو شاید میں بزنس میں مصروف ہو جاتا۔ بالکل۔ ایک چھوٹا سا بریک اب لینا ہے بھائی جشوا، ہم نے یہاں پر چھوٹا سا بریک، اور میں نے پوچھا ہے کہ نوجوان آج چرچ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ آپ بھی نوجوان ہیں، شاید آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں، لیکن بھائی جشوا ایک بڑا پازیٹیو رسپانس اس کویسچن کا رکھتے ہیں۔ آپ بھی اس رسپانس کو سنیے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے میں پاسٹر جشوا سے پوچھ رہا تھا، اور پاسٹر عدنان نے بتایا کہ چرچ کے تمام جو خدمت گزار ہیں دے آر ینگ، اور خدا ایسے نوجوانوں کو اٹھا رہا ہے جو خدمت کے جذبے سے سرشار ہوں۔ بھائی جشوا ہم بات کر رہے تھے کہ سوچتا ہے بندہ بھائی میں پڑھ لکھ کر یہ بنوں گا، یہ کروں گا، اور آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب نے کبھی آپ کو فورس نہیں کیا، لیکن خدا کی حضوری میں دعا کرتے رہے۔ کیا کچھ سوچیں تھیں، اور آپ کیا سوچتے ہیں آج کا نوجوان مسیح کی پیروی کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ ہمیشہ سے انسان کی سوچ میں اور دعاؤں کے زور میں بڑا فرق ہے۔ آمین۔ جب دعائیں ہوتی ہیں تو وہ ہماری سوچ کو تبدیل کرتی ہیں۔ ایبسلیوٹلی۔ تو
प्लान्स तो बहुत से थे कि मैं बिज़नेस करूं, क्योंकि मुझे शुरू से बिज़नेस करने का बड़ा शौक था। लेकिन अचानक एक दिन खुदा की आवाज़ आई कि आपको रूहानी बिजनेसमैन बनना है। हालेलुया। आपको इंसानों की बुलाहट, यानी जिस तरह मुझे बुलाया है उसी तरह उनकी बुलाहट को उनको यकीन दिलाना है कि आपकी बुलाहट है। जिस तरह पतरस को एक आदमगीर का लक़ब दिया गया कि अब से तो आदमगीर हो, स्पिरिचुअल बिजनेसमैन। यस, हालेलुया। खुदा की इस आवाज़ को मैंने अपने अंदर संजो लिया, आमीन, अपने अंदर जज्ब कर लिया। और फिर दूसरी आवाज़ आई कि पहले रूहानी बिजनेसमैन बनो, फिर मैं आपको दुनिया में भी बिजनेस में इंक्रीज करूँगा, कामयाब करूँगा। और वो ये भाई साहब ये आयत भी है ना वो कि पहले खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें दी जाएंगी। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आपने खुदा के ऑर्डर को अपनाया है। ये खुदा की तरतीब है, पहले खुदा की बादशाही और उसके बाद लिखा है कि ये सब चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। अच्छा, हाँ जी जी प्लीज़। वजह यह है सर कि मैं समझता हूँ कि अभी हमने ईद पेंतिकोस्त मनाया है जी, तो सबसे पहला जो काम 120 की जमात में हुआ है वो उनकी ज़बान की तब्दीली का हुआ। यस, उनकी ज़ुबान तब्दील हुई, पूरा का पूरा बदन खुद यीशु मसीह के कंट्रोल में। हालेलुया। तो मुझे जब इस तरह की कुछ बातें होती थी कि मैं बिज़नेस करूं या मैं हट जाऊं, मुझे पैसा दिखाई देता था, शोहरत दिखाई देती थी, तो मैंने खुदा की आवाज़ को तरजीह दी और अपनी ज़ुबान पे काम करना शुरू किया। बपतिस्मा लिया और उसके बाद मैंने अपनी ज़ुबान पे काम करना शुरू किया। खुदा ने मुझे रूहुल कुद्स दिया। हालेलुया। पूरा का पूरा बदन यीशु मसीह के कंट्रोल में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यही बात है कि आज की गवाही में मैं अपनी गवाही देर कर रहा हूं ताकि बहुत से लोग अपनी ज़ुबान पे काम करें जी, और फिर खुदा का जलाल उन पर ज़ाहिर हो, पूरा बदन उनके कंट्रोल में। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने जो नौजवान चर्च में जी, मैंने अभी ईद पेंतिकोस्त के दिन जो मैसेज दिया उनकी ज़ुबान पर ही दिया। वाओ। और मैं आपको बताऊं कि 50 नौजवानों में से 35 नौजवान रूहुल कुद्स से पढ़े। हालेलुया, वाह, व्हाट आउटपोरिंग, कैसा नुज़ूल रूहुल कुद्स का है कि खुदा जो है वो अपने रूहुल कुद्स को नाज़िल कर रहा है। मैं आपको सच बताऊं, जिस एरा से, जिस वक्त से हम गुज़र रहे हैं, ये बड़ी बरकत का वक्त है, क्योंकि खुदा का रूह जहाँ आप जाएं वहाँ पर रूहुल कुद्स की कुदरत नाजिल हो रही है। पैदान अभी बात कर रहे थे, पास्टर जशुआ ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक डिस्ट्रैक्शन दौलत और शोहरत भी है। मैं आज के दौर में जहाँ पर क्रिश्चियन टेलीविजन्स की भरमार है, जहाँ पर ग्लैमर है, लोग कहते हैं जी पादरी बन जाओ तो आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी। क्या नौजवानों में खिदमत का जज्बा इसलिए तो नहीं है? अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। कभी कभार हमें लोग कहते हैं भाई जी तुसी एक गीत बना लो, वीडियो वाले ने बनाओ और जनाब गीत रिकॉर्ड करा लो, तुसी जनाब ओवरनाइट स्टार हो। लोग कहते हैं वो जैसा गीत चल रहा है वो ये बंदा, तो क्या करें? नौजवान इसलिए खिदमत कर रहे हैं, दर हकीकत उनके अंदर रूहों को जीतने का बोझ है, खुदा की बादशाहत का बोझ है। क्या आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? साहब जी, मैं आपके थोड़े सारे ख्याल, इस दौर में खिदमत करना बड़ा मुश्किल है नौजवान के लिए। सच बात है, क्योंकि जिस तरह का वक्त या जिस तरह के हालात हैं जी, तो अगर एक शख्स गलत हो तो वो समझते हैं कि यार ये सारा टोला ही गलत है। पक्की बात है। तो इस वक्त क्योंकि हम नौजवान हैं तो हमारे लिए बड़े ज़्यादा चैलेंजेस खिदमत के लिए आते हैं जी। अगर हम किसी शहर में जाते हैं, किसी गाँव में, किसी देहात में जाएँ, तो लोगों का यही ज़हन होता है कि यहाँ से कोई चीज़ें ये कमाने के लिए, हाँ, फ़ोटो शूट करेंगे, कमाएंगे, सारा सिस्टम होगा। लेकिन मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। इस वक्त मेरी 28 साल एज है जी, और मैंने खिदमत का काम बड़ी दिल के साथ करता हूँ और बड़े बोझ के साथ करता हूँ। और मैंने इस वक्त 200 बपतिस्मे जो हैं और बिला किसी लालच के लिए दिए। और खुदा का फजल है जो खिदमत का मेरी बड़ी है, ये लालच के बिना कोई लालच दिल में नहीं रखा, कुछ लालच रखकर खिदमत के लिए जाना है। आज खुदा का फजल है कि खुदा ने चर्च बिल्डिंग अता की है, कलीसिया अता की है, और रूहें बच रही है, ये सिर्फ लालच के बिना है। और खुदा का फजल है कि मेरा लोकल चर्च इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज मैं फुल टाइम खिदमत कर रहे हैं। वाह, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी में कोई ऐसा मेरे दिल में लालच नहीं है कि लालच रखकर मैंने हाँ, नहीं आप में तो नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ जो अगर आप 10 नौजवानों से मिले, मुझे अपना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे अंडर सुपरविजन काम नौजवान या पासवान कर रहे हैं,
ہیں جی تو ان کا تو مجھے پتہ ہے کہ ان کے دلوں میں لالچ نہیں ہے، لیکن دوسروں کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ کس وے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ لالچ رکھ کے کام کر رہے ہیں یا خدا کی انجیل کو سامنے رکھ کر کام کر رہے ہیں. لیکن میں اگر ایک بات یہاں کہوں گا، اگر وہ خداوند کی انجیل رکھ کر خدا کا کام کر رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں پاکستان میں کام ہوتا ہوا دکھائی دے گا. آمین. اگر انجیل سامنے نہیں ہے، دولت سامنے ہے، تو پھر آج آپ کے سامنے سچی بات ہے. اور یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ بھی ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، لوگ آج جو ہیں وہ خدا کی خدمت سے زیادہ جو ہے وہ دنیا دولت کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں، اور اٹس ویری پینفل اسٹیٹمنٹ. میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ جملہ میں نے کہہ تو دیا ہے لیکن اس میں بہت دکھ ہے، بہت جو ہے وہ افسوس ہے کہ کلیسیا نے اپنے کام کو چھوڑ کر جو ہے وہ خدا کے بجائے دنیا کی چیزوں پر جو ہے وہ نگاہ لگائی ہوئی ہے. بھائی یشوع، آپ بھی ظاہر ہے آپ کا بہت وسیع تجربہ بھی ہے اور اب نوجوانوں میں آپ جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں. آپ اس سوال کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ، یار بھائی یشوع دیکھو جناب مشہور بندہ ہے، ہر پادری جاندا ہے، ہر شہر چ جاندا ہے، پورے پاکستان چ جانتے ہیں لوگ، تو کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار خدمت میں آنے سے آپ کو پیسہ، عزت، شہرت مل جاتی ہے، اس واسطے خدمت کر لی ہے؟ بس پاس صاحب یہ لوگوں کا نظریہ ہے. ہاں. لیکن خداوند جانتا ہے کہ میں صرف خداوند یسوع مسیح کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے آیا ہوں. آمین. اور اسی آیت کے لیے جو آپ نے بھی کوٹ کی کہ پہلے اس کی بادشاہی. یس. اور یہ خدا کا وعدہ ہے ایبسلیوٹلی کہ جب ہم اس کی بادشاہی کو چنتے ہیں جی تو وہ ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے آسوداتا ہے، ہاللویا، اچھا کھانے کو دیتا ہے، اچھا پہننے کو دیتا ہے. جی. اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہمارا خداوند ہی جانتا ہے جی کہ ہم جو سٹرگل کر رہے ہیں، ہم جو محنت کر رہے ہیں، ہم جو خدمت کر رہے ہیں، اس کا اجر خداوند یسوع مسیح ہمیں دے رہا ہے. آمین. واعظ کی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا. جس طرح مچھلیاں جال میں پھنسائی جاتی ہیں، جی، پرندے گھونسلوں میں پھنسائے جاتے ہیں، اسی طرح انسان اپنی بدبختی کی وجہ سے اچانک پھنس جاتا ہے. اور یہ ان کے لیے ہے جو لوگ خادموں کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتے ہیں. بالکل سچ بات. میں ان سے کہوں گا کہ اپنا وقت پہچانے، ایسا نہ ہو کہیں اپنی بدبختی کی وجہ سے اچانک اس جال میں پھنس جائیں جہاں سے نکلنا مشکل ہو. خادموں سے پیار کریں، سچ بات ہے، خادموں سے محبت کریں اور ان کی خدمت کو سراہیں. واو. میں آپ سے یہ کہوں گا. نہیں، ایبسلیوٹلی. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت پازیٹیو میسیج ہے کہ ہمیں خادموں کی عزت کرنی ہے اور ان کا احترام کرنا ہے کیونکہ وہ خدا کے خادم ہیں. پاسٹر عدنان، ایک اور بات جو ابھی میرے ذہن میں ہے، مشکل کبھی کبھار اس ینگ ایج میں کیونکہ خدا کی بلاہٹ ہے، لوگوں نے آپ کو قبول کیا ہوگا، لیکن کبھی کوئی ایسی مشکل آپ کو لگی ہو کہ آپ کو لگا ہو کہ یار یہ ایک واقعہ، جیسے میں کہتا ہوں کہ ہماری خدمت میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو انفارگیٹیبل ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب ہمارا دفتر جل گیا، اور پھر اس سے پہلے مجھے یاد ہے ہمارے پاس ایک بہت پرانی گاڑی تھی اور اکثر اور بیشتر ہمارے پاس اس میں CNG کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ ہم کیسے اس کو جو ہے نا وہ لے کر چلیں، لیکن خدا جو ہے وہ چلاتا گیا اور آج خدا نے چیزوں کو بدل دیا ہے. کوئی ایسی کوئی اسٹرگلنگ ٹائم بھی شیئر کریں ہمارے ساتھ جب آپ کو لگا ہو کہ یار یہ وقت مجھے یاد ہے کہ ہم 2 لوگ بیٹھ کے، کبھی کبھی لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارا چرچ 2 سے شروع ہوا، آج ہمارا چرچ 2000 تک ہے، لیکن اس بگننگ میں کہیں نہ کہیں اسٹرگل ہے، محنت ہے، خدا پر ایمان رکھنا ہے. کوئی ایسا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو تو؟ یہ تو بڑا زبردست آپ نے سوال ہم سے پوچھا، یہ باقی بڑی اسٹرگل ہے. تو میں اور چرچ کے تقریباً 2 سے 3 نوجوان یوتھ کے میرے ساتھ ڈیلی ہم دعا میں بیٹھا کرتے تھے. میرے گھر کے اندر ہی سین تھا، تو گرمیوں کے دن تھے اور ہم ایسے نیچے فرش پہ بیٹھ جایا کرتے تھے کیونکہ زمین کافی ٹھنڈی ہوتی تھی. تو جب ہم دھوتے تھے سارانہ پانی سے، ہم نیچے بیٹھ کے دعا کیا کرتے تھے، اور میں ان نوجوانوں کو کہا کرتا تھا یار دعا کرو کہ خدا ان ساڈے کام نوں ودائے، وٹنس پینٹیکاسٹل چرچ نوں خدا ہور حدوں تک شہراں تک لے کے جائے. تو بڑی بعض اوقات مخالفت کا سامنا بھی بڑا کرنا پڑا، بڑی مخالفت بھی ہوئی کہ یار یہ نوجوان ہے، انہاں نے کی کرنا ہے، کل دے بچے نے کہ ہون وہ کام کرنے نے. تو بڑا بعض اوقات ڈس ہارٹ بھی ہوتا تھا، بڑا برا بھی لگتا ہے واقعی یار جوان اسی بچے ہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا. لیکن یہاں پر مجھے ایک بائبل کے یرمیہ کی کتاب کی ایک آیت یاد آتی ہے، جب خداوند یسوع مسیح یرمیہ کو چنتا ہے، تو جب یسوع مسیح خدا یرمیہ سے کلام کرتا ہے کہ اٹھ اور فلان جگہ جا، تو یرمیہ وہاں پر ایک بات کہتا ہے کہ خداوند ابھی تو میں
बच्चा हूँ जी। तो वहाँ पर खुदा ने यिर्मयाह से एक बात कही थी कि जो तेरे मुंह में है वो मेरा कलाम है। आमीन। और खुदा ने यिर्मयाह से कहा था कि तू नहीं जानता, अभी तो अपने माँ के बातन में पेट में पल ही रहा था तो मैंने तुझे चुन लिया। वाह। तो मुखालफत होती है जवानी के दिन, बड़े मामलात होते हैं। हाँ। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ जिसके साथ खुदा है फिर वो बच्चा नहीं रहता। हालेलुया। तो मैं खुदा का शुक्र, बड़ी स्ट्रगल, बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा। तो मैं कभी पासा अपने अजीज़ाबाद के इलाके से भी बाहर नहीं था निकला। जी। क्या हालात होते हैं, क्या सिस्टम है, मुखालफत भी साथ साथ है, लेकिन मैं समझता जहाँ जिसके साथ हालेलुया। मुखालफत है कामयाबी भी उसी के साथ है। तो मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और वो दूसरी बात है कि वो दिन गुजर गए हैं जी बिल्कुल, वो गुजर भाई साहब, अब वो दिन गुजर गए हैं। अब तो खुद एक नया उजाला, एक नया सवेरा हो गया है। भाई जशवा, आप बहुत खिदमत, खुदा आपको गोठों में भी इस्तेमाल कर रहा है, आप वहाँ आउटरीच के लिए भी जा रहे हैं। कोई ऐसा वाक़या बताएं जब आपको लगा हो यार मैंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि मैं खिदमत में आ गया हूँ, लगा हो यार ये ज़िंदगी जो मसीह के पास आई है ना, आई फील सो प्राउड कि मैंने खिदमत की और ये फल खुदा ने दिया। कोई हीलिंग टेस्टिमनी, किसी एक ऐसी ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन का वाक़या बताइए, कहीं भी, वेयर एवर, एनीवेयर। 2010 में जब मैंने खिदमत शुरू की जी, तो मैं फर्स्ट विज़िट पे बड़ा टाई शाई लगा करना अपने वालिद के साथ होम विज़िट पर गया जी। अब मेरे वालिद को कोई 5 मिनट का काम था तो वो मुझे फैमिली के पास छोड़ के चले गए। अब मैं बाइबल मुकद्दस को प्रॉपर जानता भी नहीं था, खिदमत का जज्बा था, अभी बिगिनिंग थी। हाँ, एक आंटी आई और उन्होंने आके मुझे कहा पादरी साहब, मैं बड़ा खुश हुआ और मैं पादरी मैं बड़ा खुश हुआ, टाई शाई लगाई थी, मुझे कहने लगी पादरी साहब मेरी कुड़ी है ते अंदे ते दुआ करो तुसी अन्ना ना फलां फलां मसला है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि आपको वो फैमिली गवाही भी दे सकती है कि मैंने उसी वक्त दुआ की और खुदा ने उसी खड़ी मौजज़ा किया। वालिद आए, उनको बताया कि आपके बेटे की दुआ से इसी घड़ी ये मौजज़ा हुआ। तो मेरे वालिद ने कहा कि ये खुदा की आवाज़ है। मेरे वालिद ने उसी वक्त ये गवाही। हालेलुया। और फिर गोठों में जब मैं गया और यकीनन वहाँ पर खिदमत की और वहाँ का निज़ाम भी सारा मैंने देखा जी, तो फिर मुझे अपनी खिदमत की इब्तदाई तालीम, इब्तदाई मराहिल याद आए कि मुझे सोशल वर्कर बनने का भी शौक़ जी। अच्छा, मैं सोशल वर्क के लिए वहाँ पर गया, तो जब सोशल वर्क आप करते हैं तो खुदा एवेंजलिज्म के दरवाजे आपके लिए खोलता है। एब्सोल्युटली। तो जब वहाँ पर मैंने क्योंकि हम जो क्रिश्चियन माइंडसेट में हम जो खिदमत कर रहे हैं, हमारी खिदमत के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है कि हमने किसी की मदद तो करनी है, लेकिन हमने खुदा का कलाम उनके साथ शेयर करना है, रोटी के साथ उन्हें ज़िंदगी की रोटी भी देनी है। हाँ, हमारा ये भी मकसद है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जब कलाम की मनादी वहाँ पर की, लोगों में तब्दीली देखी, तो फिर मुझे एक अच्छा फील होने लगा। जब आपके तवस्सुल से लोग बचते हैं तो फिर डेफिनेटली खुदा आपको बड़ा एक एनर्जी देता है जी। और कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि लोग सोचते हैं यार मैं आ तो गया हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं उधर ही ठीक था, मैं कोई नौकरी करता, ऐसे भी लोग हैं। सर यकीन करें, मैं बताऊंगा कि एक नौजवान जी, खुदा के खादम बड़े ज़बरदस्त हैं जी, वो जब मेरे साथ वहाँ पर गए तो यकीन करें कि उन्होंने कहा कि मैं इस जगह पर दोबारा नहीं आ सकता, ये बड़ा स्ट्रगलिंग माहौल है यहाँ पर, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। और इस गर्मी में जैसे आप सैल्यूट करके गए, मुझे सैल्यूट किया कि मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। सही बात है। मेरी बुलाहट कराची के लिए है, आपकी बुलाहट यहाँ पर है। तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आऊँगा, लेकिन मेरा ईमान है कि खुदा आपको डबल दलेरी के साथ। हालेलुया। चैलेंजिंग एरियाज हैं जी। मैं समझता हूँ कि और खुदा ने हमें वहाँ के लिए बुलाया है, खुदा ने खिदमत दी है। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इस अर्ली एज में, अपनी नौजवानी की उम्र में, पास्टर अदनान साहब और पास्टर जशवा बड़ी जांफशानी से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। यकीनन बहुत सारे नौजवान भी हमें देख रहे होंगे और वो इन बातों को सीख रहे होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप पास्टर अदनान से या पास्टर जशवा के साथ कोई बात करें, आप इन्हें कॉल करना चाहते हैं, इनके नंबर टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ज़रूर इन्हें फ़ोन कीजिए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए। और अगर आप दुआ कराना चाहते हैं, जैसे भाई जशवा बता रहे थे अभी कि अपनी खिदमत के इब्तदाई वक्त में ही खुदा ने इनकी खिदमत को मौजज़ात के साथ साबित किया, और वो खुदा ऐसा भी आज भी वो ऐसा करने की कुदरत रखता है। पास्टर नान, हम अपनी एपिसोड की इससे पहले कि हम दुआ करें, बड़े क्लोजिंग मोमेंट्स में हैं, क्या पैगाम आप देना चाहते हैं
ایک ایماندار کو روحانی زندگی میں بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے کیا پیغام آپ دیں گے؟ میں طرف سے یہی پیغام تمام گواہی ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو یہ میرا پیغام ہے۔ سب سے پہلے تو پاس صاحب میں لاسٹ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھائی آپ ہمارے بھائی وقت تھا کہ میں اپنی ٹی وی کے آگے بیٹھ کر جی یہ سارے اسٹوڈیو کو، سارے ماحول کو دیکھا کرتا تھا اور آپ کو سنا کرتا نو تھا۔ خدا نے اور ایک دل میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی یار کبھی ہاں اٹس آر جوائے، آج یہ چینل پورے میرے لیے پاکستان اعزاز میں ہے دیکھا کہ آپ جا رہا ہے۔ اور میں بالخصوص میرپور خاص میں جہاں پر ہمارے 2 چرچز ہیں، ہمارے سینئر وائس چیئرمین صاحب ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو خادم کراچی میں ہیں وہ آج گواہی ٹی وی میں موجود ہیں، اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میرا تمام نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ وفاداری کے ساتھ خدا کے حضور چلیں۔ اگر آپ اپنی زندگیاں بدلنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیاں بدلیں، تو آپ انجیل کو قبول کریں، یسوع کے پیغام پر ایمان لے کر آئیں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ انجیل کے وسیلے سے اپنی زندگیاں بدل سکتے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ یقیناً گاسپل از دا آنسر، انجیل ہی سارے بندھنوں کو توڑتی ہے۔ اور بھائی صاحب نے بہت خوبصورت کہا۔ بھائی جشوا میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کوئی اپنا مختصر پیغام جو ہے نا وہ ہیڈ لائن جو ہے نا وہ ضرور شیئر کریں۔ بالکل، جتنے بھی خاص طور پر نوجوان بیٹھے ہیں، میری ان سے گزارش ہے اور ایک میسیج ہے۔ 10 کنواریوں کی مثال مجھے بڑا انکریج کرتی ہے۔ 5 بیوقوف ہیں، 5 عقل مند ہیں۔ اب ایکٹیو ایک وقت میں دونوں ایکٹیو ہیں، اور ایک وقت میں دونوں سو بھی جاتی ہیں، اور ایک وقت میں ساتھ اٹھ بھی جاتی ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ دولہے کو بھی دیر ہے۔ تو میسیج یہی ہے کہ ایکٹیو ہیں اور مقصد بھی ایک ہے، لیکن گئی صرف 5۔ میں آپ سے کہوں گا کہ انجیل مقدس کو قبول کیجئے۔ اور پالوس بڑی زبردست بات کہتا ہے کہ آگے کو مجھے کوئی تنگ نہ کرے، میں اپنے بدن پر یسوع کے داغ اپنے بدن پر یسوع کے داغ لے لیجئے، خدا کے کلام کو قبول کر لیجئے۔ خداوند آپ کو اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرے گا، آپ کو برکت دے گا، آپ کو ڈیولپ کرے گا، ہاں وہ خاندانی طور پر ہو، ہاں وہ روحانی طور پر ہو، ہاں وہ کسی بھی پہلو کے طور پر ہو۔ may God bless you all۔ آمین آمین۔ اس تمام ایپیسوڈ کے آخر میں ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بہت ساری پریئر ریکویسٹ جو ہیں وہ آپ نے سینڈ کی ہیں واٹس ایپ گروپ پر۔ آپ ہمارا نمبر ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، ہماری ہیلپ لائن پر، اور اگر آپ نے نہیں بھیجی ضرور اپنی دعائیہ درخواستیں ہمیں بھیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کریں۔ اور میرا ایمان ہے، کلام میں لکھا ہے، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم تینوں خادم مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور اگر آپ بیمار ہیں، نا امید ہیں، کسی بھی طرح کی بیماری کا شکار ہیں، آئیے یسوع کے پاس آ جائیں، وہ ہمارا شافی ہے، لیکن اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ آئیے اس سے کہیں یسوع مجھے چھو لے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور یسوع کو پکارنا شروع کریں۔ اندھے برطلمائی نے یسوع کو پکارا، اور کلام میں لکھا ہے وہ جو دیکھ نہ سکتا تھا وہ دیکھنے لگا۔ آج بھی جو کوئی یسوع کو پکارتا ہے، یسوع اس کی زندگی سے بندھنوں اور بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ آئیے یسوع مسیح کو پکاریے اور ہم مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا کا پاک روح آپ کو چھو جائے گا۔ آپ کسی بھی شہر میں ہیں، آپ کسی بھی گاؤں میں ہیں، آپ کسی بھی جگہ پر دنیا کے کسی ملک میں گواہی ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں، ایمان کی راہ سے آپ اپنے معجزے اور اپنی شفا کو پا سکتے ہیں۔ خدا باپ، میں پاسٹر عدنان اور پاسٹر جشوا جان مل کر تیری زندہ اور پاک حضوری میں آتے ہیں۔ خدا ان تمام بیماروں کے جن کے نام دیے گئے ہیں، ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے بیماریوں، اے کمزوریوں، یسوع کے نام میں ان بدنوں کو چھوڑ دو، بیماریاں چلی جائیں اے خدا، تیرا جلالی ہاتھ بڑھ جائے اے خدا۔ اور خداوند جن کے بدنوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، خداوند ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، یسوع کے نام میں دردیں چلی جائیں اے خدا۔ بند آنکھیں یسوع کے نام میں کھل جائیں اے خدا۔ اے خداوند جن آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، یسوع کے نام میں ان کی بینائی بحال کر دے اے خدا۔ آسمانی باپ، ہم تیری حضوری میں ان تمام کپلز کو، جوڑوں کو لاتے ہیں جو بے اولاد ہیں خدا۔ ہم تیرے خادم مل کر ان تمام کپلز کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں خدا۔ اولاد کی برکت ان جوڑوں کو بخش دے اے خدا۔ خدا ہم مل کر اے خدا تمام مسیحی نوجوانوں کے لیے
मुल्क पाकिस्तान के और दुनिया के ए खुदा नौजवानों के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं जो बागी हो गए हैं, तुझसे दूर हो गए हैं, ए खुदा जो अब तक तेरी निजात से दूर हैं, वो सब तेरे पास आ जाएं खुदा, निजात पा जाएं खुदा। यस्सु के नाम में कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग यंगस्टर्स को छू ले खुदा, और खुदा उनकी सोचों को बदल दे। खुदा मैं विटनेस पेंटिकॉस्टल चर्च के लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ, ये चर्च और तरक्की करे ऐ खुदा, ग्रो करे ऐ खुदा। इसी तरह ग्लोरी फील्ड फाउंडेशन के लिए, क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च के लिए, पास्टर जशुआ के लिए, उनके ख़ानदान और कलीसिया के लिए ए बाप मैं बरकत की दुआ करता हूँ खुदा। इस रफ़ाकत के लिए और आज के इस एपिसोड के लिए हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। सबको बरकत दे यस्सु मसीह के नाम में, आमीन 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 आमीन। मेरा ईमान है कि आज का ये एपिसोड आपके लिए बरकत का बायस बना होगा। एक दफ़ा फिर पास्टर अदनान और पास्टर जशुआ जॉन का नंबर टेलीविज़न स्क्रीन पर है, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। यकीनन ये आपके लिए दुआ भी करेंगे और जो भी क्वेश्चन आपका हो वो उसका भी जवाब देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदावंद यीशु मसीह की बरकत, उसका इत्मीनान और उसकी मोहब्बत आपके साथ होती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।